بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد قبضہ ہو دلوں پر کیا اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ الطاف حسین حالی کی حمد ہے اور سیکنڈ ایئر میں نصاب میں شامل ہے۔ سب سے پہلے تعارفی شاعر پڑھیں گے۔ الطاف حسین حالی کو اردو زبان کا پہلا قومی شاعر کہا جاتا ہے۔ اردو ادب میں حالی ایک امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ حالی کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف نظم اور نثر دونوں میں طبع آزمائی کی، بلکہ دونوں ہی اصناف میں اپنا لوہا منوا کر شہرت حاصل کی۔ اردو نثر میں حالی کو تنقید نگاری کا بانی سمجھا جاتا ہے، جبکہ موصوف اردو نثر کے پہلے قومی شاعر بھی ہیں۔ ان کی تصانیف میں حیات سعدی، دیوان حالی، یادگار غالب، مد و جزر الاسلام، مسدس حالی جن کو مد و جزر الاسلام بھی کہا جاتا ہے، اور مقدمہ شعر و شاعری۔ برائے مہربانی جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیجئے اور شیئر بھی کیجئے اپنے دوست احباب میں، اور لائک بھی کیجئے۔ کوشش تو یہی رہے گی انشاءاللہ، جتنے بھی اسباق ہیں، کچھ تو ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں، جو تھوڑی بہت رہ گئی ہیں بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ الطاف حسین حالی اور ہم سے متعلق جو کثیر انتخابی سوالات بورڈ کے پیپر میں آ سکتی ہیں یا آتی رہتی ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ نظم ہم کے مصنف کا نام ہے الطاف حسین حالی۔ اردو میں قومی شاعری کی ابتدا انہوں نے کی، الطاف حسین حالی نے۔ یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید ان کی تصانیف ہے حالی کی۔ انہیں اردو کا پہلا سوانح نگار کہا جاتا ہے۔ تنقید نگار بھی یہی ہیں، سوانح نگار بھی ہیں، اور قومی شاعری کی بانی بھی یہی ہیں۔ سر سید احمد الطاف حسین حالی۔ ہند کا سعدی کس سوانح نگار کو کہا جاتا ہے؟ الطاف حسین حالی۔ اردو کا پہلا تنقید نگار، نقاد کہا جاتا ہے حالی کو۔ اردو کی پہلے سوانح عمری حیات سعدی لکھی گئی۔ حیات سعدی شیخ سعدی کے بارے میں، ان کی حالات زندگی، سوانح عمری۔ مقدمہ شعر و شاعری ان کی تصنیف ہے الطاف حسین حالی کی۔ یادگار غالب کیا ہے؟ یادگار غالب بھی جو ہے ایک سوانح ہے۔ الطاف حسین حالی کے استاد ہیں مرزا غالب، اور ان کی سوانح حیات پر کتاب لکھی یادگار غالب۔ حمد ہے قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے ہم سرا تیرا۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ ایسے ہی بورڈ کے پیپر میں 4 مصرے اور 2 اشعار کو ملا کر ایک بند پیپر میں آتے ہی رہتا ہے، اور بند کی تشریح پیپر میں پوچھی جاتی ہے کہ اس کی تشریح کیا ہے۔ پہلے تو الفاظ میں نے سمجھ میں آنے چاہیے۔ اس میں جو لکھا ہوا ہے سوا، سوا تیرا، سوا جو ہے زیادہ کو بولتے ہیں، علاوہ کے معنی میں بھی آتا ہے، اور حمد تعریف کو بولتے ہیں۔ سرا تیرا، حمد سرا کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنے والا شخص۔
مقدم سب سے پہلے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ اللہ، ہمارے دلوں پر آپ ہی کا قبضہ ہے، ہم آپ کی حمد و ثنا پیش کرتے ہیں، اور آپ کے سوا ہم کسی کی عبادت کر سکتے ہیں بھلا؟ کیونکہ عبادت کے لائق صرف اور صرف آپ ہی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اللہ ہی کی شان ہے کہ ایک گناہ گار بندہ اس کی بارگاہ میں جب پیش ہوتا ہے اور اس کی حمد و ثنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے خوش ہوتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور کوئی بھی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق اگر ادا کرنا چاہے تو ادا نہیں کر سکتا۔ ساری زندگی اگر سجدے میں بھی پڑ رہے اور اللہ کا حق ادا کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ مگر اللہ نے ہم پر اس قدر کرم فرمایا ہے، زندگی عطا کی ہے، جینے کا ڈھنگ سکھایا ہے، اور ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آسائشیں عطا فرمائی ہیں۔ بھلا انسان میں اتنی سخت کہاں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں اور مہربانیوں کا حق ادا کر سکے۔ اس کے بعد دوسرے بند میں الطاف حسن حالی فرما رہے ہیں، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسے کہ نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بیت کھلا تیرا، جشتہ نہیں نظروں میں یا خلات سلطانی، کملی ہے میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ محرم سے مراد ویسے یہاں پہ آشنا، واقف، اور بیت بولتے ہیں راز کو، جشتہ نہیں اچھا نہیں لگتا، اور خلات سلطانی بادشاہوں کی طرف سے ملا ہوا لباس، کملی چادر کو کہا جاتا ہے، اور گدا جو ہے فقیر کو کہا جاتا ہے۔ اس میں شاعر فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں تو اپنے محرم رشتہ داروں کا بھی اعتبار نہیں کہ کون نہ جانے کب دغا دے جائے۔ اگر ہم یہاں کسی کو اپنا راز بتاتے ہیں تو وہ انسان ہمارا راز کبھی بھی فاش کر سکتا ہے۔ ہمیں سب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بے شک ہمارے راز صرف اللہ تعالیٰ ہی سنبھال سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی یاد میں مگن رہنے والا مست حال بندہ ہوں میں، دنیا سے بخیر بس تیری بندگی میں مگن رہتا ہوں۔ مجھے کوئی اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، میری کوئی حیثیت بھی نہیں ہے جن کی نظروں میں میرا وجود کھٹکتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اگلا بند، عظمت تیری مانے بن کش بن نہیں آتی، یہاں ہے خیرہ سرکش بھی دم بھرتے صدا تیرا۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پر محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ گلے شکوے کو کہا جاتا ہے، محیط احاطہ کیے ہوئے، اور خیرہ و سرکش بے شرم و نافرمان۔ سرکش اصل میں جو ہے نافرمان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دھم بھرتے یعنی تعریف کرنا، دھم بھرنا، پکارنا، چاہنا، سدا ہمیشہ۔ اس شعر میں، اس بند میں شاعر فرما رہے ہیں کہ اللہ، آپ کی عظمت اور برتری کو میں مانتا ہوں، اس کے علاوہ ہے ہی کیا جہاں میں، دنیا میں تو ہر طرف تیری قدرت نظر آتی ہے، تیری ہی شان نظر آتی ہے، اور بہت سے جو گستاخ ہیں، خود سر جو ہے وہ بھی تیرے سامنے کچھ نہیں۔
وہ بھی تیری ہی عظمت کو ماننے والے ہیں۔ تو ہر چیز پر قادر ہے، دنیا تیرے ہی کرم کی محتاج ہے، اور جب کوئی مشکل اور مصیبت سر پر آتی ہے تو سب منہ موڑ لیتے ہیں۔ صرف ایک اللہ تو ہی ہے جو ہر غم اور مصیبت سے نجات دلانے والا ہے، اور سب اسی سے مانگتے ہیں۔ ہر مصیبت اور پریشانی کے وقت جو ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ تیری طرف راغب ہوتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا بند، اس میں فرما رہے ہیں نشے میں وہ احسان نشے میں وہ طاقت کے سرشار ہیں اور بے خود، جو شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا تیرا، طاعت میں ادب تیرا عصیان سے ہے گو بھر کر، عصیان میں ہے طاعت سے اقرار سوا تیرا۔ سرشار جو ہے وہ ہے ڈوبا ہوا مست، اور بے خود کا مطلب ہوتا ہے مدہوش، جو خود میں ہی نہ ہو۔ اقرار سوا تیرا، طاعت سے اقرار، گناہوں کا اقرار۔ اس بند میں شاعر فرما رہے ہیں اے اللہ تعالی، وہ لوگ جن کو آپ نے زندگی دی ہے اور بہت سے آپ نے ان پر احسانات کی ہیں، اور اس پر وہ ایسے سرشار ہو جاتے ہیں، ایسے مست ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ ہی کی کرم نوازیوں کو اپنی ہی ان کو لگتی ہیں، اور کسی بھی طرح آپ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہی نہیں۔ ان کو زیادہ کی لالچ نے ناشکرہ بنا دیا ہے۔ اے میرے پروردگار، تیری اطاعت کرنا میری اوقات سے باہر ہے، تو بہت بڑا ہے، ہر وقت تیری عبادت کر کے بھی تیری خدائی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان ساری زندگی سجدے میں رہے تب بھی تیرا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے مولا، میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ تو سب سے بڑا ہے اور تو ہی اس دنیا کا وارث ہے۔ اس کے بعد آخری بند، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگے بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ آفاق پوری دنیا کو کہا جاتا ہے، اور صبا صبح کی ہوا۔ اس بند میں الطاف حسین حالی فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں آسمانوں سے زمین تک پھیلی ہوئی ہیں، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، ہر طرف اللہ تعالیٰ ہی کی کرم نوازیاں ہیں، اللہ ہی کی نعمتیں ہیں، ہر شے میں اللہ کی قدرت نمایاں نظر آ رہی ہے، اور دنیا کا ہر ذرہ اللہ ہی کی تخلیق ہے، اور انسان جو ہے وہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، اور اس کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے، اور اس کے رازوں تک وہ پہنچ نہیں سکتی۔ شاعر فرما رہے ہیں کہ اے میرے رب، اس دنیا میں تیرا رنگ سب سے مختلف اور جدا ہے، کیونکہ بے شک تو ہی ہم سب کا پروردگار ہے۔ اس میں بند کی تشریح جو ہے تو اسے بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو حوالہ نظم لکھنا ہوتا ہے، یہ بند شامل نصاب ہم سے لی گئی ہے۔ اس کے بعد حوالہ شاعر میں لکھنا ہوتا ہے یہ نظم حمد اردو کے پہلے قومی شاعر الطاف حسین حالی کا شاہکار ہے۔
تشریح لکھنی ہوتی ہے ایسے ہی 2 اشعار بند بنا کر جو ہے پیپر میں وقتاً فوقتاً تشریح آتی ہی رہتی ہے، اس لیے اس کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔